دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور سجاول اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آتے ہی گن مایا پر تان دی تھی، جبکہ مایا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا تھا۔ سالی کمینی، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے میں نے تمہارے لیے؟ پہلے تمہارے باپ کو مارا، پھر تمہاری ماں کو مارا۔ مجھے لگا تھا کہ اب تم میرے قابو میں آ جاؤ گی، مگر تم نے اس 2 ٹکے کے ایس پی کے پیچھے مجھے ٹھکرا دیا۔ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میر خان فون پر چلا رہا تھا، مگر مایا کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فون کافی دور گر گیا تھا۔ سجاول مایا کے قریب آ رہا تھا۔ مایا پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ سجاول، مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی چیخی تھی۔ لگاؤں گا ہاتھ، کیا کر لو گی؟ سجاول نے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا تھا اور علی اکبر کا 2 سال پہلے انتقال ہوا تھا، اور اب اس کی بیوی شائستہ بیگم کو بھی بے دردی سے مار دیا گیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ علی اکبر کا بھی قتل ہی کیا گیا تھا، مگر ان کی بیوی نے کوئی کارروائی نہیں کروائی تھی کہ اکیلی عورت کہاں تھانے کچہری میں دھکے کھاتی، بلکہ سچ بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو بچا رہی تھی، کیونکہ علی اکبر نے اپنی بیٹی کو بڑے نازوں سے پالا تھا۔ وہ اس کے اوپر سے کسی پرندے کے گزرنے کو بھی برداشت نہ کرتے، کجا اب ان کی لاڈلی کچہریوں میں دھکے کھاتی۔ شائستہ بیگم اکلوتی تھیں، ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا، جبکہ علی اکبر کے دونوں بھائی ہی اس کے جانی دشمن تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شائستہ بیگم نے اپنا فیصلہ رب پر چھوڑ دیا تھا، اور 2 سال کے بعد ہی وہ اپنی نازوں پلی بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ آدھی رات کے وقت کوئی ان کے گھر میں گھس کر شائستہ بیگم کا قتل کر کے نکل گیا تھا۔ جب فجر کے وقت مایا اپنی ماں کو اٹھانے آئی، کیونکہ ہمیشہ شائستہ بیگم مایا کو فجر کے وقت اٹھاتی تھی، اور آج وہ نہیں آئیں تو مایا کو ان کی فکر ہونے لگی۔ اس نے ماں کو دیکھا تو وہ خون میں لت پت بستر پر پڑی تھیں۔ مایا چیخ کر ماں کے قریب آئی اور جلدی سے پولیس کو کال کی۔ خوش قسمتی سے اسی وقت میر خان تھانے میں موجود تھا، اور مایا کی کال میر خان نے ہی اٹھائی۔ علی اکبر میر کے بابا کے پرانے دوست تھے، اور وہ کافی دفعہ بابا کے ساتھ ان کے گاؤں آ چکا تھا، مگر بابا کی وفات کے بعد ان کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میر خان کو علی اکبر کی وفات کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا۔ وہ فوراً جائے وقوعہ پر پہنچا۔ کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہ خود تدفین کے لیے وہاں رکا، کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگ اور علی اکبر کا بھائی اس معاملے میں پولیس کو شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ مایا چاہتی تھی کہ پولیس اپنی تفتیش مکمل کر کے مجرم کو پکڑے۔ ایک غلطی اس کی ماں نے اس کے باپ کے قتل پر کی تھی، وہ غلطی اب مایا دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے چچا زاد اسے لے جائیں گے، وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، اور اب تو ساری پابندیاں ختم ہو چکی تھیں، اس لیے وہ بہت خوفزدہ تھی۔ مایا کی بیوہ پھپھو ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ شائستہ بیگم کو مرے ہوئے 3 دن تھا جب اس کا چچا وہاں آیا۔ وہ مایا کو اپنے بدمعاش لوفر بیٹے کے ساتھ نکاح کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اسی نکاح سے بچنے کے لیے اس کے باپ اور ماں نے اپنی زندگی سے ہاتھ دھویا تھا، جبکہ اب پھر وہی کہانی شروع ہو رہی تھی۔ اصل میں علی اکبر کے بھائی کا بیٹا ان پڑھ اور گنوار ہونے کے ساتھ ساتھ بدمعاش بھی تھا۔ ایسا کون سا برا کام تھا جو وہ نہیں کرتا تھا؟ علی اکبر نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت اچھے سے کی تھی۔ اس کو انہوں نے شہر کی مہنگی یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی تھی، اور وہ اس کے لیے اسی طرح کا کوئی پڑھا لکھا لڑکا چاہتے تھے، جبکہ علی اکبر کے بھائیوں کی نظر اس کی جائیداد پر تھی۔ اگر مایا کی شادی کہیں باہر ہو جاتی تو ساری زمینیں اور جائیداد باہر چلی جاتی، جو وہ ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے علی اکبر کو مار دیا تاکہ شائستہ بیگم کو ڈرا دھمکا کر مایا کو اپنی بہو بنانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر شائستہ بیگم نہیں مانی تو انہیں بھی مار دیا گیا۔ اب چونکہ راستہ صاف تھا تو مایا کو وہ اٹھا کر زبردستی بھی لے جا سکتے تھے۔ وہ وہاں پر بیٹھے ہی تھے جب ایس پی میر خان دوبارہ آیا۔ ہم دوبارہ آئیں گے، بہتر ہے تم ہماری بات مان لو، ورنہ ہمیں اپنے طریقے سے منوانا بھی آتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے۔ میر خان ان کی باتوں پر حیرت زدہ رہ گیا۔ جاؤ بیٹا، تم کمرے میں جاؤ۔
پھپھو نے مایا کو کمرے میں بھیج دیا جبکہ میر خان ان کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ میر خان کچھ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پھپھو سے اب کچھ سوال جواب کر رہا تھا، جبکہ سکینہ میر خان کے سوالوں پر ہچکچا رہی تھی، کیونکہ کچھ بھی ہو وہ اپنے بھائی کو بے عزت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھیں، آپ اپنی بھتیجی کے لیے اگر کچھ اچھا کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو مجھے سب سچ سچ بتانا ہوگا، ورنہ ہو سکتا ہے اگلا قتل مایا کا ہو جائے۔ اس بات پر پھپھو کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ وہ اپنے بھائی کی آخری نشانی کو کیسے کھو سکتی تھی؟ سکینہ بی بی نے ساری بات میر خان کو بتا دی تھی۔ آپ فکر نہیں کریں، مایا کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ مگر بیٹا، وہ مایا کو اٹھا کر لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ پھپھو مایا کے لیے فکر مند تھی، کیونکہ اپنے بھائی سے اسے کسی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ یہ میرا نمبر رکھ لیں، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ مجھے کال کریں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کے باہر میں سیکیورٹی مزید سخت کروا دیتا ہوں۔ اچھا، آپ اجازت دیجیے، میں چلتا ہوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بلا جھجک آپ کال کر سکتی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایس پی میر خان اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی مایا فوراً کمرے سے باہر آئی۔ پھپھو جان، اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، چچا جان میرا نکاح زبردستی کروا دیں گے۔ وہ روتے ہوئے اپنی پھپھو کے گلے لگ گئی تھی۔ نہیں میری جان، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی، میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہوں نا۔ وہ تسلی دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ خود بھی ڈر رہی تھی، کیونکہ اپنے بھائی کو اچھے سے جانتی تھی۔ ان سے کسی اچھائی کی امید رکھنا فضول تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد سکینہ کی کسی خاص ملازمہ اس کے پاس آئی۔ اس نے جو خبر دی تھی اس سے سکینہ کے پاؤں تلے سے زمین کھنچ گئی۔ ملازمہ نے بتایا کہ کل رات مایا بی بی اور سجاول کا نکاح کروا دیا جائے گا۔ اس کی تیاری ریاض کی حویلی میں زور و شور سے جاری ہے۔ پورے گاؤں میں بھی اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ کل رات سجاول اور مایا کا نکاح ہے۔ پھپھو، اب کیا ہوگا؟ کچھ کریں نا پلیز۔ مایا رونے لگ گئی تھی۔ ہاں، میں کچھ کرتی ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ تبھی سکینہ بیگم نے میر خان کو فون کر کے بلایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میر خان سکینہ پھپھو کے سامنے بیٹھا تھا۔ بیٹا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ریاض بھائی مایا کا نکاح سجاول سے کروا کر ہی دم لیں گے، اور سجاول کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، میری پھول سی بچی رل جائے گی۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے ہوتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک بات کہوں۔ جی بیٹا، بولیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں مایا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر سکینہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر میر خان پریشان سا ہوا۔ کیا بات ہے پھپھو، کیا آپ کو میری بات بری لگی؟ نہیں بیٹا، مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، تم سے بہتر مایا کے لیے بھلا کون ہو سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھپھو، مایا سے تو پوچھ لیں۔ ارے بیٹا، اس سے کیا پوچھنا، جو حالات بن چکے ہیں وہ کچھ بولنے یا کہنے کے قابل کہاں رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں یہ نکاح پھر آج ہی ہو جائے، اور احتیاط رہے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ریاض بھائی کوئی مسئلہ کھڑا کر دیں۔ آپ فکر نہ کریں، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، نکاح خواں اور گواہان کا بندوبست کر کے شام 6 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، جیتے رہو۔ پھپھو نے میر خان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ مایا تو اپنے نکاح کی خبر سن کر اچھل پڑی تھی۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ میری ماں کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور میں نکاح؟ بیٹا، تمہاری حفاظت کے لیے یہ نکاح ہو رہا ہے۔ میر خان نے خود تم سے نکاح کی خواہش کی ہے، میں نے اسے آج شام کا وقت دے دیا ہے۔ پھپھو، وہ حیرانی سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھو بیٹا، حالات تمہارے سامنے ہیں،
مجھے اپنے بھائی اور بھتیجے سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے، اور تم بھی ان کو اچھے سے جانتی ہو۔ میر خان کو میں زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت جانتی ہوں۔ اس کا باپ اور تمہارا باپ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ اس کا باپ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ علی اکبر بھائی ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے، اور یہ میر خان بھی 2-3 دفعہ پہلے میں مل چکی ہوں۔ اچھا لڑکا ہے تمہارے لیے، تم دونوں کی چاند اور سورج کی جوڑی لگے گی۔ بس تم ہاں کہہ دو مایا، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ 4 بجے کے قریب مایا کے گھر ایک گاڑی آئی۔ اس میں سے 3-4 لڑکیاں نکلی تھیں۔ پھوپھو ان کو دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ ان کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت بھی تھی۔ اس عورت نے آگے بڑھ کر مایا کا ماتھا چوما۔ آپ ہی مایا ہے نا؟ جی، مایا نے یک لفظی جواب دیا۔ میں میر خان کی آیا ہوں، ان کے گھر رہتی ہوں۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ سامان بھیجا ہے، اور یہ بیوٹیشن ہے جو آپ کو تیار کریں گی۔ 2 گھنٹے تک وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ پھوپھو تو خوشی سے نہال ہو رہی تھی کہ اتنے کم وقت میں بھی میر خان مایا کی خوشی کے لیے یہ سب کر کے آیا تھا۔ ہاں ہاں، آپ آئیے، اندر آئیے۔ وہ ان لوگوں کو اندر لے گئی۔ بیوٹیشن کی 2 گھنٹے کی محنت کے بعد جب مایا نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ سکینہ تو اس کے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ کتنے ہی نوٹ اس کے سر سے وار کر ملازمہ کو دے چکی تھی۔ آف وائٹ رنگ کے لہنگے کے اوپر گہرا میرون دوپٹہ اور میرون بھاری جیولری کے ساتھ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میر خان بھی اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ گواہان کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ لوگ وہاں سے نکل گئے۔ یہ پھوپھو کا ہی فیصلہ تھا کہ جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ اگر بات نکل گئی تو ریاض کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کرے گا۔ میر خان مایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے تک لایا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی مایا کے قدم رک گئے۔ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اتنے تھوڑے وقت میں اس نے اتنا کچھ کر لیا، یہ سوچ کر وہ حیران رہ گئی۔ میر خان دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے بیڈ کے قریب لایا اور بٹھا دیا، پھر خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے سینڈل اتارنے لگا۔ مایا نے ہچکچاتے ہوئے اپنے پاؤں اپنی طرف کھینچ لیے، لیکن وہ دوبارہ اس کے پیروں کو پکڑ کر سینڈل اتارنے لگا۔ مایا دونوں پاؤں بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ وہ خود اس کے سامنے کوہنی کے بل نیم دراز ہوا۔ مایا خاصی نروس نظر آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ میر خان نے اس کا ایک ہاتھ اپنی ہتھیلی میں لے لیا۔ شکریہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے، ورنہ میں ڈر رہا تھا کہ تم کہیں انکار نہ کر دو۔ شائستہ آنٹی کی فوتگی والے دن میں نے تمہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور تب ہی سوچ لیا تھا کہ تمہارے سارے دکھوں کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہارے مجرموں کو پکڑ کر تمہارے سامنے لاؤں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے تم سے کوئی بہت دھواں دار عشق ہے، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے ہر طرف تم ہی دکھائی دیتی ہوں۔ میرے دل میں جو تمہاری جگہ ہے وہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی آخری سانسوں تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ وہ مایا کے ہاتھ پر اپنے لب رکھ گیا۔ سوری، میں تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں لے سکا۔ اتنے کم ٹائم میں بس اتنا ہی اہتمام کر پایا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، ہم دونوں مل کر تمہارے لیے گفٹ لائیں گے۔ مایا کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کل تک اس کے سر پر سجاول کے نام کی تلوار لٹک رہی تھی، اور آج میر خان سے نکاح کے بعد وہ خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی وہ اس شخص سے ملی تھی، اور آج وہ اس کے سامنے اس کے ہم سفر کے روپ میں بیٹھا تھا۔ میر خان تو اس کے حسن میں کھو سا گیا تھا۔ صبح تقریباً 10 بجے مایا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو میر خان کی مضبوط گرفت میں پایا۔ میر خان اسے اپنی باہوں میں بھرے گہری نیند سو رہا تھا۔ مایا پہلی بار اس کے چہرے کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ گزری رات میر خان نے اسے اتنی محبت سے چھوا تھا کہ مایا کی روح تک معتبر ہو گئی تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچھا شخص اللہ نے اس کی زندگی میں لکھ دیا ہے۔ بے اختیار اس نے میر خان کے گال کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھوا۔ وہ نیند میں ہلکا سا کسمسایا تو مایا نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ شاید وہ جاگ چکا تھا۔
جیسے ہی میر خان نے مایا کو سامنے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ تب ہی مایا نے بھی آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھتے ہی فوراً اٹھنے لگی۔ میر خان نے اسے واپس اپنے قریب کھینچ لیا۔ مجھے واش روم جانا ہے، وہ گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ چلی جانا، پہلے مجھے گڈ مارننگ تو بولو۔ گڈ مارننگ، وہ جلدی سے بول گئی۔ ایسے نہیں بولتے، شوہر کو پتا ہے کیسے گڈ مارننگ بولتے ہیں، میں بتاتا ہوں۔ اس نے جھک کر اس کے گال پر ہلکے سے لب رکھے۔ ایسے بولتے ہیں شوہر کو گڈ مارننگ، اور اب روزانہ مجھے ایسے ہی گڈ مارننگ بولا کرو گی، ٹھیک ہے؟ چلو جاؤ واش روم۔ آج کی تمہیں معافی، مگر کل سے کوئی معافی نہیں ملے گی۔ مایا کو آزادی ملتے ہی وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی، جبکہ میر دوبارہ سو گیا۔ مایا نہا کر فریش ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال سلجھا رہی تھی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ آنے والی بوا تھیں۔ مایا بی بی، آپ میر بابا کو بھی اٹھا دیں، میں نے آپ دونوں کا ناشتہ بنا دیا ہے، جلدی سے نیچے آ جائیں۔ وہ بات مکمل کر کے جا چکی تھی۔ مایا کو میر خان کو جگانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، شرم آ رہی تھی، پھر بھی ہمت کر کے وہ اس کے قریب آئی۔ سنیں، اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں، وہ اس کے بازو کو ہلاتے ہوئے بولی۔ میر، اٹھ جائیں، ناشتہ کر لیں۔ وہ اس پر جھک کر اس کے بازو کو اچھی طرح ہلا رہی تھی کہ اس سے پہلے وہ سیدھی ہوتی، میر خان نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ میر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے، وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سننا میر کو سکون دے رہا تھا۔ تب ہی میر کا فون بجا اور مایا نے موقع غنیمت جان کر فوراً دوری اختیار کر لی۔ ناشتہ کر لینے کے بعد مایا کی پھپھو اس سے ملنے آئیں۔ میر خان نے خود ہی انہیں بلوایا تھا کیونکہ اس سے تھانے جانا تھا اور مایا اکیلی رہ جاتی۔ اس نے پھپھو سے کہا تھا کہ شام تک یہیں رکیں۔ مایا پھپھو سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس کے چہرے کی چمک دیکھ کر پھپھو کے دل کو بھی سکون ملا۔ پورا دن مایا پھپھو کے ساتھ رہی۔ عصر کے وقت پھپھو واپس گاؤں جانے لگیں تو مایا نے انہیں بہت کہا کہ یہیں رک جائیں کیونکہ ریاض چچا کافی غصے میں گھوم رہے تھے۔ مایا کو ڈر تھا کہ وہ کہیں پھپھو کو بھی نقصان نہ پہنچا دیں، مگر پھپھو داماد کے گھر رکنے کے لیے تیار نہ تھیں۔ نہیں بیٹا، میں تو تمہارے لیے ہی آئی تھی، بس تمہیں دیکھ لیا، دل کو تسلی ہو گئی۔ اپنا خیال رکھنا اور میری فکر مت کرنا، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئیں۔ تقریباً رات کے 8 بجے میر گھر واپس آیا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ جلدی نہیں آ سکا تھا۔ مایا اپنے کمرے میں تھی، میر بھی سیدھا کمرے میں ہی آ گیا تھا۔ مایا کھڑکی سے ٹیک لگائے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے میر کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی، جبکہ میر نے آتے ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ کیا بات ہے مسز میر، اداس لگ رہی ہیں؟ مجھے مس کر رہی تھیں کیا؟ وہ اس کے گال سے اپنا گال رگڑتا ہوا بولا تھا، جبکہ مایا سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ میر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر میر کہکہا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ یار، کتنا شرماتی ہو تم، اس طرح کیسے چلے گا؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ پتہ ہے، جب شوہر گھر واپس آتا ہے تو بیویاں گلے ملتی ہیں اور ان کو ویلکم بولتی ہیں، بلکہ ویلکم کس بھی کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے سینے سے لگا گیا اور پھر اس کے گال پر شدت سے اپنے لب رکھ گیا۔ بالکل ایسے، اب ایسے ہی تم نے مجھے ویلکم کس کرنی ہے۔ جبکہ صبح وہ مارننگ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا اور اب ویلکم کی۔ مایا اسے گھورتے ہوئے دور ہوئی۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ میں بوا کے پاس جا رہی ہوں، شاید ان کو میری مدد کی ضرورت ہو۔ بالکل بھی نہیں، نئی نویلی دلہن سے وہ بالکل بھی کام نہیں کروائیں گی۔ اس وقت تمہاری ضرورت صرف مجھے ہے۔ وہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا۔ میں آپ کے لیے کپڑے نکالتی ہوں، جبکہ وہ فوراً اس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگ گئی تھی اور میر بھی اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے واش روم چلا گیا۔
جب باہر نکلا تو مایا بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میر کے پاس آتے ہی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میر تولیے سے بال رگڑتا ہوا غور سے مایا کو دیکھ رہا تھا۔ مایا کی حالت دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، کیونکہ اس وقت مایا بہت نروس ہو رہی تھی۔ نہ تو وہ اسے اپنے سامنے سے کہیں جانے دے رہا تھا اور نہ ہی خود کہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ مایا کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی نظروں سے مایا پزل ہو رہی تھی۔ یار، انکل تو اتنے بہادر تھے، تم اتنی ڈرپوک کیسے ہو؟ مایا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ڈرپوک نہیں ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اچھا، مگر میرے سامنے تو ایسے ہی لگ رہی ہو۔ آئے نا، باہر چلتے ہیں، نیچے جا کر بیٹھتے ہیں۔ مایا دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی جب میر نے اسے کھینچ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیوں؟ باہر ایسا کیا ہے جو کمرے میں نہیں ہے؟ میرا تو دل کر رہا ہے کہ ہم دونوں ابھی یہیں بیٹھیں، تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرو اور میں تمہیں یوں ہی سنتا رہوں۔ وہ پیچھے سے اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ میں چاہتا ہوں مایا، تم مجھ سے اپنی ہر بات شیئر کرو۔ میں تمہارے سارے خواب پورے کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی خواہشات کا اظہار کرو میرے سامنے، بالکل ویسے ہی جیسے تم اپنے بابا کے سامنے کرتی تھی۔ مجھے خوشی ہوگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی۔ پتہ ہے، بچپن سے ہی میں نے اپنے گھر میں کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ میں 2 سال کا تھا جب میری ماما کا انتقال ہو گیا تھا۔ بابا نے ہی مجھے ماں بن کر پالا۔ نہ میری کوئی بہن ہے اور نہ بھائی، مگر بابا نے مجھے کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بابا ہی میرے بیسٹ فرینڈ تھے۔ ان کے علاوہ مجھے کبھی کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ان کے جانے کے بعد میں بہت اکیلا ہو گیا تھا، مگر آج تمہیں یوں اس گھر میں اپنے آس پاس دیکھ کر جو خوشی میں محسوس کر رہا ہوں وہ بتا نہیں سکتا۔ پلیز مجھ سے کبھی دور مت جانا۔ وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے بولا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان کوئی جھجک یا تکلف نہ ہو۔ بے تکلف ہو کر تم اپنی ساری خواہشات کا اظہار کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ کیا تم میری خوشی کے لیے ایسا کرو گی؟ جی، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بولی۔ ان کے نکاح کو 15 دن ہو چکے تھے۔ میر رات دن شائستہ بیگم کے قتل کے کیس میں الجھا ہوا تھا، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ مایا روز میر سے پوچھتی، مگر میر کے پاس مایا کو بتانے کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ مایا میر کے ساتھ بہت خوش تھی، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ میر کی محبت میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ میر نے مایا کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ اپنا ہر دکھ درد بھول چکی تھی۔ اب مایا بھی میر سے محبت کرنے لگی تھی۔ اس دن میر نے اسے کہا تھا کہ وہ رات کو لیٹ آئے گا، اس لیے وہ اس کا انتظار کیے بغیر سو جائے۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جبکہ میر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ میر نے کہا تھا وہ 11 بجے تک آ جائے گا، اور اب 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ تب ہی کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں آیا۔ میر، مایا نے اسے پکارا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ کتنی دیر کر دی آپ نے، اور یہ لائٹ تو آن کریں۔ تب ہی میر نے ساری لائٹ آن کر دی اور ایک دم سے چھوٹا سا دھماکہ ہوا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ میر کیک سجائے اس کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ مایا حیران ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ آج میری برتھ ڈے ہے؟ لو جی، بھلا مجھے اپنی جان کی سالگرہ کا بھی علم نہیں ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ مایا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میر فوراً کیک رکھتا اس کے قریب آیا۔ کیا ہوا مایا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی پوروں سے اس کے آنسو چنتا بولا۔ بابا کے جانے کے بعد میں نے اپنی سالگرہ منانا چھوڑ دیا تھا، وہی مناتے تھے میری سالگرہ۔ میر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہاں تو کیا ہوا، اب میں منایا کروں گا نا تمہاری سالگرہ۔ رونا چھوڑو، آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ ان دونوں نے مل کر کیک کاٹا۔ چلو آؤ، تمہارے لیے ایک اور سرپرائز ہے، مگر اس سے پہلے یہ کپڑا تمہیں اپنی آنکھوں پر باندھنا ہوگا۔ وہ اسے ایک ریڈ کلر کا کپڑا پکڑاتے ہوئے بولا۔ مایا نے چپ چاپ اپنی آنکھوں پر باندھ لیا
اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ میر نے اسے ایک جگہ کھڑا کر کے کہا، اب آنکھیں کھول لو۔ مایا کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ میر، کہاں ہیں آپ؟ یہاں تو صرف اندھیرا ہے۔ اچانک میر نے لائٹس آن کر دیں اور روشنی ہونے کے بعد جو منظر مایا نے دیکھا وہ خوشی سے چہک اٹھی۔ میر، یہ سب آپ نے کیا؟ مگر کب؟ آپ تو ابھی آئے ہیں نا؟ وہ اس کی طرف حیرانی سے پوچھ رہی تھی کیونکہ ہر طرف پنک کلر کے غبارے تھے، درمیان میں فینسی لائٹس جل رہی تھیں، جبکہ پنک غباروں کے اندر ایک بہت بڑا ڈھیر گفٹس کا رکھا تھا۔ میں نے تمہیں شادی کا کوئی تحفہ نہیں دیا، اس لیے جو چیز مجھے تمہارے لیے پسند آئی وہ میں نے پیک کروا لی۔ وہ گفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اف میرے اللہ، اتنے سارے گفٹس، کھولتے ہوئے تو مجھے صبح ہو جائے گی۔ جی ہاں، اتنے سارے گفٹس، اور یہ سارے ابھی نہیں کھولنے، آدھے کھول لو، آدھے باقی پھر کھول لینا۔ مایا جلدی جلدی سے گفٹس کھولنے لگی اور خوشی سے میر کی دی ہوئی ہر ایک چیز کو چھو رہی تھی اور اس پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی کیونکہ میر نے ہر چیز بڑے دل سے لی تھی۔ میر کی کوئی معمولی سی چیز بھی مایا کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، تو یہ تو پھر سب سے خوبصورت گفٹس تھے۔ واہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے ساڑیاں بہت پسند ہیں، مگر میں کبھی پہنتی نہیں ہوں۔ ساڑی کو دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ ہاں، تو اب سے تم ساڑیاں ہی پہنا کرنا اگر زیادہ ہی پسند ہیں۔ ارے نہیں نہیں، اتنی بھی نہیں، ہاں مگر کبھی کبھار پہن لیا کروں گی۔ مایا نے فوراً انکار کیا۔ مایا جانتی تھی کہ اگر اس نے ہاں کر دی تو ممکن ہے وہ اگلے ہی دن ساڑیوں کا ڈھیر لگا دے، کیونکہ وہ ایسا ہی تھا۔ ایک دن مایا نے کہا تھا کہ اسے چاکلیٹ بہت پسند ہے اور دوسرے ہی دن فریج چاکلیٹ سے بھر دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مایا اور میر لان میں بیٹھے تھے جب مایا نے کہا، آپ کے لان میں گلاب کہیں بھی نہیں ہے، جبکہ مجھے تو گلاب بہت پسند ہیں۔ جانم، یہ آپ کا لان ہے، آپ چاہیں تو اسے گلابوں سے بھر لیں۔ اسی شام میر نے مالی بابا سے کہہ کر 3-4 کیاریاں بنوا کر گلاب کے پودے لگوا دیے اور کئی گملے بھر کر کمرے کے سامنے ٹیرس پر رکھوا دیے۔ اس لیے اب مایا اس کے سامنے اپنی پسند کے بارے میں ذرا احتیاط سے بات کرتی تھی۔ اچھا بس کرو، باقی گفٹس بعد میں کھولنا، چلو کمرے میں چلتے ہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میر اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں پلیز، ابھی اور گفٹس کھولنے ہیں۔ بالکل بھی نہیں، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ ریڈ کلر کی ساڑی کو اٹھانا وہ نہیں بھولا۔ میر، کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑے سے ہی تو رہ گئے تھے۔ وہ اندر آ کر منہ پھلا کر بولی۔ وہ تھوڑے سے تھے، پوری رات نکل جانی تھی، اور ویسے بھی اس وقت مجھے شدت سے تمہاری طلب ہو رہی ہے، بس اب میرے پاس رہو۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، پھر ساڑی پکڑا کر بولا، مجھے یہ ابھی پہن کر دکھاؤ۔ میر، آپ کیا پاگل ہو گئے ہیں؟ رات کے اس وقت میں ساڑی پہنوں گی؟ ابھی تو آپ کو نیند آ رہی تھی۔ مایا نے انکار کیا۔ ساڑی کا بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بعد میں بڑا بنوا کر پہنے گی۔ نہیں، ابھی پہن کر دکھاؤ، مجھے ابھی تمہیں ساڑی میں دیکھنا ہے۔ کیا میری اتنی سی بات نہیں مانو گی؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ مایا اس کے انداز پر ہنستی اور واش روم چلی گئی۔ جب ساڑی پہن کر باہر نکلی تو میر کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے موبائل پر کوئی کال آ گئی تھی اور وہ سننے کے لیے باہر چلا گیا۔ کال میں جو بات پتہ چلی وہ شائستہ بیگم کے کیس کے لیے بہت اہم تھی، مگر کمرے میں آ کر مایا کو دیکھتے ہی میر ہر بات بھول گیا۔ سرخ رنگ کی ساڑی میں مایا کے واضح ہوتے خد و خال میر کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ مایا نے میر کو دیکھتے ہی دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور رخ موڑ لیا۔ اس کے رخ موڑنے پر بھی میر کے سامنے ایک قیامت خیز منظر تھا۔ مایا کی برہنہ سفید کمر پر صرف 2 سرخ ڈوریاں بندھی تھیں۔ میر بے خود ہو کر پیچھے سے اس کی باہوں میں آ گیا، اس کی کمر پر لب رکھے اور ہاتھ پیٹ پر رینگنے لگے۔ مایا کی ہمت جواب دے گئی اور وہ رخ موڑ کر اپنا چہرہ میر کے سینے میں چھپا گئی۔ میر جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لایا اور بیڈ پر لٹا کر اس پر چھا گیا۔ مایا نے بھی خود کو
میر کی پناہوں میں سونپ دیا۔ شائستہ بیگم کے قتل کا شک تو میر کو پہلے دن ہی سجاول پر تھا، مگر اس سے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، جبکہ مایا کو یقین تھا کہ سجاول نے ہی اس کی ماں کا قتل کروایا ہے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، کیونکہ قتل کرنے والا موقع سے فرار ہو چکا تھا اور جائے وقوع پر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے دنوں سے ایس پی میر کو ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ مگر اس نے اپنے کافی بندے سجاول پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ جس بھی بندے سے ملتا تھا اس کے بارے میں مکمل معلومات اس کے بندے ایس پی میر خان کو بھیج دیتے تھے، اور میر خان اس بندے کے بارے میں مکمل معلومات کے بعد اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اب تک سجاول جتنے بندوں سے ملا تھا اس میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس پر ایس پی میر خان کو شک ہوتا، جبکہ کل رات 11 بجے کے قریب سجاول خان کے گھر کوئی شخص آیا تھا اور اس کے بارے میں تفتیش کی گئی تو وہ کافی مشکوک لگا۔ وہ ایک بہت بڑا کرمنل تھا اور پولیس کے پاس اس کے بارے میں سارا ڈیٹا پہلے سے موجود تھا۔ پیسے لے کر وہ کسی کا بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، اور شاید سجاول نے اسے ہائر کیا تھا اپنی تائی کے قتل کے لیے۔ پہلے تو اس نے آناکانی کی، مگر جب میر خان نے اس کو رگڑا لگایا تو اس نے فوراً منہ کھول دیا اور سجاول کے بارے میں سارا سچ اگل دیا۔ تبھی راتوں رات سجاول کے خلاف میر نے وارنٹ نکلوا کر صبح کے 5 بجے اس کے گھر پر چھاپہ مارا اور سجاول کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا۔ جبکہ ریاض تو میر خان کی اس جرت پر سیخ پا ہو گیا تھا، اور سجاول جیل میں بیٹھا بھی میر خان کو تڑیاں لگا رہا تھا۔ ایس پی، مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا میں کیسے تم سے اپنا بدلہ لیتا ہوں۔ سجاول کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میر خان کو کچا چبا جاتا، مگر میر خان نے اس کی کسی بکواس پر کان نہیں دھرا۔ طاہر، میں گھر جا رہا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، 2 بجے تک میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ اب انسپیکٹر طاہر کو ہدایت دیتا گھر کے لیے نکل گیا، کیونکہ پوری رات وہ گھر نہیں گیا تھا۔ اسے جلد از جلد سجاول کو گرفتار کرنا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اس لیے اب وہ گھر جانا چاہتا تھا، کیونکہ اس وقت وہ مایا کو اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا۔ 18 گھنٹے ہو گئے تھے اسے گھر سے نکلے ہوئے۔ جب سے ان کا نکاح ہوا تھا اتنے وقت کے لیے وہ اس سے کبھی بھی دور نہیں ہوا تھا۔ مایا فجر کی نماز کے بعد تلاوت کر رہی تھی جب وہ گھر آیا۔ اسے قرآن پاک پڑھتا دیکھ کر وہ واش روم چلا گیا، اور چینج کر کے جیسے ہی آیا تب تک مایا بھی تلاوت سے فارغ ہو چکی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ آج تو پوری رات آپ نہیں آئے، پتہ ہے کتنی فکر ہو رہی تھی مجھے آپ کی۔ وہ دوپٹہ نماز کے انداز میں سر پر لپیٹے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ میر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ بہت زیادہ مصروف تھا، چاہ کر بھی نہیں آ پایا۔ پتہ ہے میں تمہیں کتنا مس کر رہا تھا۔ ابھی بھی میرا وہاں ہونا بہت ضروری تھا، مگر مجھے اپنی بیوی کی اتنی یاد آ رہی تھی کہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگ کر تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مایا اس کے اس پاگل پن کی اب عادی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے لیے ایسے ہی پاگل تھا۔ بڑی مشکل سے وہ 4 سے 5 گھنٹے ہی اس سے دور رہ پاتا تھا، اور پھر فوراً گھر کو بھاگتا تھا، جبکہ یہ وہی میر خان تھا جو پتہ نہیں کتنے کتنے دن گھر نہیں آتا تھا، اور اب گھر کے بنا اور کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، کچھ کھائیں گے؟ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں کھانا، میں کھا کر آیا ہوں، اس وقت بس تم میرے پاس رہو۔ وہ اسے پھر سے اپنے قریب کر گیا۔ اچھا یہ تو بتائیں، اب شام تک گھر پہ ہی رکیں گے نا؟ ارے نہیں یار، جانا ہے، بہت ضروری ہے، بس 3-4 گھنٹوں کے لیے آیا ہوں، پھر واپس تھانے جانا ہے۔ پوری رات تو آپ سوئے نہیں ہوں گے، آپ کو اب ریسٹ کرنا چاہیے۔ ہاں ریسٹ تو میں کروں گا، مگر اگر تم میرے پاس رہو گی تو۔ اوکے میں آپ کے پاس ہی ہوں، چلیں اب سو جائیں۔ وہ اسے بیڈ پر لائے اور خود بھی اس کے بازو پر سر رکھتی لیٹ گئی۔ میر سوچ رہا تھا کہ وہ اسے سجاول کے بارے میں بتائے یا نہ۔ مایا، اچانک اس نے اسے پکارا۔ جی؟ پتہ ہے شائستہ آنٹی کا قتل کس نے کیا ہے؟
اپنی ماں کے ذکر پر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا آپ کو کوئی سراغ ملا؟ وہ میر کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ میر اپنے دونوں ہاتھ سر کے نیچے باندھتے ہوئے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سجاول نے کیا ہے شائستہ آنٹی کا قتل، اور وہ بندہ بھی پکڑا گیا جس نے ان کو قتل کیا تھا۔ کل سے اسی کام میں مصروف تھا۔ اس وقت سجاول جیل کے پیچھے ہے۔ میر کے منہ سے اتنی تفصیل سننے کے بعد وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، وہ دکھی انداز میں بولی۔ اسے لگا کہ میر اس سے اپنی باتیں شیئر نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مایا، میری جان، میں صرف تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور پھر جب تک میرے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا میں تمہیں کیسے بتاتا؟ پہلے ہی پتا ہے اتنے دنوں سے یہ کیس لٹکا ہوا تھا، اور اس وقت سجاول جیل میں ہے، اور 2 دن بعد اسے کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ سجاول کو سزائے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مایا اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر رونے لگی، جبکہ میر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ریاض اپنے بیٹے کو باہر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے سجاول کی ضمانت کروا دی تھی۔ تم نے مجھ سے پنگا لے کر اچھا نہیں کیا ایس پی، تمہیں پتا نہیں ہے میں کون ہوں۔ اب آگے قدم پھونک پھونک کر رکھنا، یہ میری طرف سے تمہیں نصیحت ہے۔ ریاض اس کے سامنے گراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ میر خان کو اس کی اس دھمکی کا رتی برابر بھی اثر نہیں تھا۔ سر، اب کیا ہوگا؟ انسپیکٹر طاہر ایس پی میر خان کے پاس آیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم صداقت کو کورٹ میں پیش کریں گے تو پھر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ صداقت کو کل کورٹ لے کر جانا تھا، اور اس کی ڈیوٹی ایس پی میر خان نے انسپیکٹر طاہر کو دی تھی۔ ایس ایچ او طاہر صداقت کو لینے کے لیے جیل میں گیا تو وہ وہاں پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ اس نے فوراً ایس پی میر خان کو کال کی تھی۔ صداقت کی موت میر خان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ اس نے مایا کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ مایا کو یہ سب بتا کر اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں صداقت کی حفاظت نہیں کر پایا۔ ایس ایچ او طاہر شرمندہ سا بولا تھا۔ نہیں طاہر، تمہاری غلطی نہیں ہے، بس یہ ایسے ہی ہونا تھا۔ انشاءاللہ ہمیں کوئی اور سراغ مل جائے گا۔ صبح سے وہ تھانے میں تھا۔ مایا کو اس نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آج رات گھر نہیں آ پائے گا۔ مایا کو وہ کافی پریشان لگا تھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر وہ بات ٹال گیا تھا۔ مایا اس کے لیے کافی فکر مند ہو رہی تھی۔ شام کا اندھیرا چھا رہا تھا جب کچھ لوگ میر خان کے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ آتے ہی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ اندھا دھند فائرنگ میں میر خان کے سیکیورٹی گارڈ زخمی حالت میں پڑے تھے، جبکہ بوا کے سر پر سجاول نے اپنی پسٹل دے ماری تھی اور وہ وہیں پر گر گئی تھی۔ فائرنگ کی آواز سن کر مایا سہم گئی تھی۔ وہ فوراً موبائل اٹھا کر میر خان کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی، جبکہ میر خان کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ تبھی دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا تھا اور سجاول اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آتے ہی گن مایا پر تان دی تھی، جبکہ مایا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا تھا۔ سالی، کمینی، کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے میں نے تمہارے لیے؟ پہلے تمہارے باپ کو مارا، پھر تمہاری ماں کو مارا۔ مجھے لگا تھا کہ اب تم میرے قابو میں آ جاؤ گی، مگر تم نے اس 2 ٹکے کے ایس پی کے پیچھے مجھے ٹھکرا دیا۔ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میر خان فون پر چلا رہا تھا، مگر مایا کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی، کیونکہ فون کافی دور گر گیا تھا۔ سجاول مایا کے قریب آ رہا تھا۔ مایا پیچھے ہوتی ہوئی دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ سجاول، مجھے ہاتھ مت لگانا، وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی چیخی تھی۔ لگاؤں گا ہاتھ، کیا کر لوگی؟ سجاول نے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک دیا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ اٹھا کر مایا نے سجاول کے سر پر دے مارا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ مایا باہر نکلی تھی، مگر نیچے سجاول کے آدمی چاروں طرف کھڑے تھے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ واپس آ کر اپنا دروازہ بند کر کے بھاگ کر دوسرے کمرے میں چھپ گئی تھی۔
آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ موبائل بھی اس کا کمرے میں گر گیا تھا اور اب اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ دوبارہ اپنا موبائل اٹھانے اپنے کمرے میں جائے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھے مسلسل رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے فائرنگ کی آواز آئی۔ میر آ چکا تھا اور آتے ہی اس نے سجاول کے ساتھی آدمیوں کو مار گرایا تھا۔ اچانک میر کی نظر بوا پر پڑی جو لاؤنج میں زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ طاہر، تم بوا کو جلدی سے ہسپتال لے کر جاؤ۔ مگر سر، میڈم تو ابھی تک ملی نہیں۔ طاہر نے مایا کے بارے میں یاد دلایا۔ مایا کو میں دیکھتا ہوں، تم انہیں لے کر جاؤ۔ اس نے 2 اہلکاروں کو وہیں رکنے کا کہا، جبکہ 4 لوگوں کو اوپر اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے سجاول بے ہوش پڑا تھا۔ میر خان نے آتے ہی اندھا دھند بے ہوش سجاول کو مارنا شروع کر دیا۔ غلیظ انسان، میری بیوی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ میر خان نے اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے۔ پھر کچھ یاد آتے ہی اس نے مایا کو پکارا۔ مایا، مایا، کہاں ہو تم؟ وہ پاگلوں کی طرح مایا کو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ مایا میر کی آواز سن چکی تھی، مگر اس کی ٹانگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی۔ وہ وہیں بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور میر کمرے میں آیا۔ مایا، تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مایا بری طرح رونے لگی۔ وہ میر، اس سے ایک لفظ بولا نہیں جا رہا۔ کچھ مت بولو میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ میر، وہ سجاول، اس نے میرا دوپٹہ کھینچا اور میں نے اس کے دونوں ہاتھ ہی توڑ دیے ہیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ میری بیوی اتنی بہادر ہے جس نے اس گھٹیا آدمی کا اتنی بہادری سے مقابلہ کیا ہے۔ میں بہادر نہیں ہوں، میں تو بہت ڈرپوک ہوں۔ اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ وہ میر کے سینے سے لگی بولی۔ ہاں میری جان، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا، تم ڈرو مت۔ جیسے تم نے اس حالت میں سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، ایک پولیس والے کی بیوی کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ چلو اب باہر آؤ۔ پولیس سجاول اور اس کے باقی ساتھیوں کو اٹھا کر لے گئی، جبکہ میر خان مایا کے پاس ہی رکا تھا۔ سجاول کو عمر قید کی سزا ہو چکی تھی، جبکہ ریاض اپنے اکلوتے بیٹے کے صدمے میں ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور گاؤں کی گلیوں میں دیوانوں کی طرح گھومتا رہتا تھا۔ شائستہ بیگم کا صبر رائگاں نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ رب پر چھوڑا تھا اور اللہ سب سے بڑا قانون ساز ہے۔ آج اتنے دنوں بعد مایا اپنے گھر گاؤں واپس آئی تھی۔ سکینہ نے ان کے لیے کافی اہتمام کیا تھا۔ پھپھو، میں سوچ رہا ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میر خان سکینہ پھپھو سے مخاطب تھا۔ ارے نہیں بیٹا، اس گھر سے بڑی یادیں جڑی ہیں۔ جو سکون مجھے یہاں محسوس ہوتا ہے وہ اور کہیں نہیں، اور پھر میں اپنے بھائی کے گھر کو بند کر کے نہیں جا سکتی۔ تم لوگوں سے ملنے آتی رہوں گی۔ میر خان اور مایا نے طے کیا تھا کہ وہ ہر ویکنڈ پھپھو سے ملنے آیا کریں گے۔ پھپھو اور میر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب مایا گڑ والی چائے بنا کر لائی۔ پھپھو کو مایا کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ پھپھو اور بھتیجی کی آج باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی تھیں، جبکہ میر نے اسے آنکھوں سے کافی اشارے کیے، مگر مایا تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ تو آپ لوگ باتیں کریں، میں کمرے میں چلتا ہوں، مجھے کافی نیند آ رہی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ آیا۔ اس نے مایا کو میسج بھی کیا کہ وہ جلدی کمرے میں آ جائے، مگر وہ آج اس کی ہر بات کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی اور یہ بات میر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رات کافی لیٹ مایا کمرے میں آئی، تب تک میر سو چکا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ان دونوں کو گھر کے لیے نکلنا تھا، کیونکہ میر نے تھانے بھی جانا تھا۔ میر مایا کے اٹھنے سے پہلے ہی نیچے چلا گیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی اس نے مایا سے کوئی بات نہیں کی، اور راستے میں بھی مایا ہی مسلسل بول رہی تھی، جبکہ میر اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ منہ پھلائے ڈرائیونگ کرتا رہا۔ ارے کیسے بچوں کی طرح ناراض ہو گئے ہیں؟ پتہ ہے کتنے دنوں بعد پھپھو سے ملی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا ان کے پاس باتیں کرنے کو۔ اب غصہ ختم کر دینا۔ اچھا بابا، سوری۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہارا سوری نہیں چاہیے۔ وہ ہنوز غصے میں تھا۔ اتنے میں گھر آ گیا
وہ اسے گھر ڈراپ کرتا سیدھا تھانے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں منہ کھولے کھڑی تھی۔ پھر وہ بھی کمرے میں آ گئی۔ مایا نے کئی دفعہ میر کو کال کی، مگر ہر بار وہ اس کی کال کاٹ دیتا۔ میسیجز کا بھی کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اوف، کیا کروں، یہ تو واقعی ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ مسکرا دی، کیونکہ اسے پتا تھا وہ اپنے میر کو کیسے منا سکتی ہے۔ رات تقریباً 8 بجے وہ گھر آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مایا نے اسے منانے کے لیے اتنا تردد کرے گی۔ پورے کمرے میں گلاب کی سرخ پتیوں کا فرش بچھا تھا، جبکہ ایک چھوٹی سی ٹیبل پر سرخ اور سفید رنگ کا کیک رکھا تھا جس پر سوری لکھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی ایک کارڈ رکھا تھا جس پر بڑا سا سوری میر لکھا تھا، جبکہ اس کارڈ کے نیچے چھوٹا چھوٹا سا کچھ لکھا ہوا تھا۔ میر غور سے پڑھنے لگا۔ اگر میری سوری قبول ہو تو اس کمرے میں مجھے ڈھونڈ لیں۔ میر نے ہنستے ہوئے وہ کارڈ وہیں پر رکھا اور آگے بڑھ کر کھڑکی کا پردہ ہٹا دیا۔ سامنے ہی میر کی مایا پوری سج دھج کے ساتھ کھڑی تھی۔ میر اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مسز میر خان اتنی رومانٹک مزاج ہوں گی۔ جی ہاں، بس آپ کی صحبت کا اثر ہے، وہ لاڈ سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا، ہماری صلح ہو گئی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ہو جائے گی صلح بھی، پہلے سوری کی قسط تو کرو۔ اس کے سامنے میر نے اپنا گال کیا۔ اس کی بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میر، آپ بالکل پاگل ہیں، کبھی مارننگ کس، کبھی ویلکم کس، اور اب سوری۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے گال پر اپنے لب رکھ گئی، بلکہ اب وہ اس کے باری باری دونوں گالوں کو چوم رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میر نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ مایا کی گرفت اس کی گردن پر مضبوط ہوئی اور وہ دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔